السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ خاص ہستی کے حوالے سے ہے جن کا نام ہے حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے، دل دہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے۔ نرغائے آداب یہ قلب حزین محصور ہے، المدد یا گنج بخشی منتظر مہجور ہے۔ گنج عرفان الہی نیز گنج عافیت، کن عطا یا ربائی مسکین بنا میں گنج بخش۔ دوستو، آج اس ہستی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں جن کا ابھی میں نے نام بتایا ہے، حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں تقریباً ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ یہ ان کا صحن ہے، یہ دربار لاہور میں ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ ہستی ہے، بہت مقام ہے ان کا ولیوں میں۔ تقریباً 400 ہجری کی ان کی پیدائش ہے اور 465 ہجری میں انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اور ان کے 5 سال بعد غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے تھے جنہوں نے یہ فرما دیا تھا اس ہستی کے حوالے سے کہ اگر میں ان کے حیاتی دور میں موجود ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، اور اصل مقام تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیں جہاں تک ہمیں کتابوں میں آیا ہے، ہمیں اس کے مطابق آپ کو اس معلومات تک آپ کو اس چینل کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کا صحن ہے، جہاں پہ لوگ کچھ نہ کچھ بانٹ رہے ہیں۔ کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی محفلیں کر رہا ہے، کوئی نیاز بانٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہر کوئی اچھے کام میں مصروف ہے، اور کچھ لوگ یہاں پہ آگے پکچر بھی بناتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو سے ہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ جگہ دیکھیں، یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ حضور فیض عالم نے خانہ کعبہ دکھایا تھا۔ جب انہوں نے مسجد بنائی تھی تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس کا قبلہ درست نہیں، تو حضور فیض عالم نے اعلان کیا تھا کہ جس کو اعتراض ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھ لے۔ جب سب نے نماز پڑھی تو اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی حضور فیض عالم نے یہاں پہ ان کو قبلہ دکھایا تھا، اور ان لوگوں کا جو اعتراض تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ تو اس کی زیارت کریں۔ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایمان میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں۔ انبیاء کرام سے معجزات متعارف ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام سے کرامات متعارف ہوتے ہیں جو ایمان میں مضبوطی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دیکھیں، سب اس کی زیارت کریں، یہاں پہ دل کو بڑا ہی سکون ملتا ہے آ کے۔ یہ دیکھیں آپ دوستو، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اسی حوالے سے، اور یہ ایک دروازہ ہے سونے والا گیٹ جس کو بولتے ہیں، یہ اب بند ہو چکا ہوا ہے۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو میں ٹھیک سے تھوڑا سا جتنا ہو سکے آپ کو دکھا سکوں۔ یہاں پہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی بات ہے جب یہ دروازہ کھلا ہوتا تھا، اب یہ بند ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہاں سے ایک انگریز انٹر ہوا تھا جس کو حضور فیض عالم کی زیارت ہوئی تھی، جو برطانیہ سے آیا تھا۔ اسلام کو اس نے کر لیا تھا، لیکن وہ یہاں پہ آ گیا تھا۔ ایک اس نے سوال کر دیا تھا کہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ سورۃ النمل میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ تو وہ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہیں سے اس کو جواب نہ ملا تو وہ یہاں آ گیا تھا۔ یہاں سے حضور فیض عالم کی ایک بزرگ کی ان کی زیارت ہوئی تھی، تو انہوں نے اس سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ مجھے اس کا جواب نہیں ملا، تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے لیے اس کو کھانے پینے کے لیے پوچھا، تو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ تو اس نے بولا تھا کچھ گرم ہو جائے، تو انہوں نے اس کے گھر کے برتنوں میں اس کو چائے دے دی تھی، جو اس کو دیکھ کے وہ حیران ہو گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا تھا جیسے تخت بلقیس آ سکتا ہے اس طرح یہ برتن بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ولیوں کی شان ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی عطا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمان میں مضبوطی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دیکھیں دوستوں، آپ دروازہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ آگے جنگلہ لگا دیا ہوا ہے، لیکن میری کوشش ہے جتنا ہو سکے آپ کو اچھے سے دکھایا جائے، اور میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائی جائے لاہور سے ریلیٹڈ۔ تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اس میری کوشش کے ساتھ آپ کے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ان کا صحن دوسری طرف بھی آ جاتا ہے، یہ ان کا روزہ چمکتا ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے جو دل کو
ایک پرسکون مہیا کرتا ہے، دل و دماغ کو پرسکون مہیا کرتا ہے۔ یہاں پہ آ کے بندہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ ایسی ہستی کا مقام ہے، لوگ دور دور سے یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اسلام کے لیے آتے ہیں، عقیدت مندوں کے یہاں پہ رش لگا رہتا ہے، کوئی نیاز بانٹ رہا ہے۔ یہ دیکھیں جو انگریز کی بات کر رہا تھا، جس نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضور فیض عالم نے ایک بزرگ نے ان کے گھر کے برتنوں میں ان کو ناشتہ وغیرہ دیا تھا، چائے وغیرہ دی تھی۔ تو یہ ان کی قبر مبارک ہے، یہاں پہ میں بھی آیا تھا، تو یہاں پہ آپ لوگ بھی آئیں، ان کے لیے فاتحانی کریں۔ پاس سے ان کا میں نامہ کو دکھاتا ہوں، مجھے بڑا ہی سکون ملا تھا یہاں پہ آ کے۔ اور ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جس کا اینڈ پہ آپ کو